اب حضرت علی حیدر کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کو میرے آقا نے فرمایا علی اب نکلنا ہے، جانا ہے، پتہ کرنا ہے، جھنڈا کا فرمایا، اور ادھر ادھر نہیں دیکھنا، بس نکلو اور جاؤ۔ حضرت علی مولا کائنات کرم اللہ تعالیٰ وجہ پر نکلتے ہیں۔ حضرت سلمان نے فرمایا جھنڈا حضرت علی تھام لیا، تیزی سے چلتے ہوئے گئے، یہاں تک ان کی سانسیں پھولنے لگیں۔ ہم پیچھے پیچھے دوڑتے ہوئے جا رہے تھے، یہاں تک انہوں نے پرچم کو قلعہ کے نیچے جمع شدہ پتھروں میں گاڑ دیا، اور ایک یہودی اوپر کھڑا تھا، قلعے کی چوٹی سے جھانک رہا تھا۔ وہ قلعہ بڑا مضبوط تھا، اس کا دروازہ ایسا دروازہ تھا کہ جس کو 40 بندے مل کر اٹھائیں تو اٹھتا تھا، ورنہ نہیں اٹھتا تھا۔ مولا کائنات جب وہاں پر پہنچے تو اس یہودی نے پوچھا تم کون ہو؟ آپ نے فرمایا انا علی بن ابی طالب، میں علی بن ابی طالب ہوں۔ پیارے بھائیو، یہ بات کہنا تھا کہ اس نے ایک دوسرے یہودی کو پکارا، اس نے کہا غلبتم وما انزل علی موسیٰ، اے یہودیو تم سب مغلوب ہو گئے ہو، کیوں موسیٰ علیہ السلام پر جو چیز نازل ہوئی مجھے اس کی قسم ہے تم مغلوب ہو گئے ہو۔ وجہ یہ ہے کہ انہی کا نام ہمارے یہاں آتا تھا کہ یہی اس قلعہ کو فتح فرمائیں گے۔ ابو نعیم نے کہا اس میں اس بات پر دلالت ہے ان فتح علی لحسنہ مقدم فی کتبہم بتوجیہ من اللہ وجہ الیہم، کہ حضرت علی نے ہی اس قلعہ کو فتح فرمانا تھا۔ یہ پہلی کتابوں میں درس تھی یہ بات، اور حضرت علی آگے بڑھتے ہیں، یا رسول اللہ کب تک لڑائی کروں ان سے، جب تک کہ یہ نہ کہہ دیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میرے ساتھیوں، حضرت علی آگے بڑھے اور آپ نے ایک ہی ہلنے میں، ایک ہی جھٹکے میں خیبر کے دروازے کو اپنے اکھیڑ پھینکا۔ پھر حضرت علی سے پوچھا گیا یہ کیا ہوا، کیا چیز تھی جو آپ نے کیا کیا؟ وہ تو یہ اس کا تو ہلانا مشکل ہے۔ آپ نے فرمایا اس دروازے کو میں نے اپنی قوت سے نہیں بلکہ قوت ربانیہ سے اکھیڑا تھا، اور پھر آپ نے اس کو باقاعدہ ڈھال بنائے رکھا۔ اور حضرت علی مولا کائنات کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم آگے جب بڑھے تو اس موقع پر مرحب کا سامنا ہوا، بڑا سردار تھا، بڑا پہلوان تھا۔ اس نے رات خواب دیکھا تھا کوئی شیر ہے جس نے مجھے پھاڑ دیا ہے۔ حضرت علی کے سامنے جیسے آیا، حضرت علی تو سب کچھ معلوم ہو گیا، جب حضور کا لعاب جناب سے پہنچ کے نگاہ نے سب کو دیکھ لیا۔ آپ نے فوراً فرمایا انا الذی سمتنی امی حیدرا، میں وہ ہوں جس کی کہ میری ماں نے میرا نام حیدر شیر رکھا ہے۔ بس یہ لفظ آنا تھا سامنے، اس کے ہوش اڑ گئے، اس کا نشہ سارا کافور ہو گیا۔ اس نے کہا یہ کیا ہوئی؟ تو وہی آ گئے جو رات میں دیکھے بیٹھا تھا۔ پیارے ساتھیوں، مولا کائنات حیدر کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم نے آپ نے اس قلعہ کے خیبر کے قلعہ کو اپنے فتح فرمایا، اور رب العالمین نے بہت بڑا یہ اعزاز آپ کو عطا فرما دیا کہ زبان مصطفیٰ نے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کا محبوب اور محب قرار دے دیا۔ لیکن ایک بات آپ سے کروں،
پیارے ساتھیوں، مومن کا دل بھی کوئی چیز ہوتا ہے، مومن کا دل بھی کوئی چیز ہوتا ہے، دل سے انسان سوچتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا استفتح قلبک، اپنے دل سے فتویٰ لو تمہارا دل کیا کہتا ہے، اپنے دل سے پوچھو تمہارا دل نے کیا کہا، وہ کیا بولتا ہے۔ پیارے ساتھیوں، میں نے اس پر غور جب میں نے کیا اس پورے واقعے پر، وہ اللہ کہتا ہوں سچی بات ہی ہے۔ باقی تمام صحابہ کرام کے بارے میں جس طرح حدیث میں آتا ہے، روایات میں آتا ہے، یہ بات آتی ہے کہ ہر ایک کی خواہش تھی کہ مجھے جھنڈا عطا ہو جائے، مگر دل میں یہ بات آتی نہیں کہ سیدنا صدیق اکبر کی بھی خواہش ہو۔ وہ تو حضور کی ذات میں فنا تھی، بس وہ تو جو حضور کریں گے بس وہ ٹھیک ہے، ختم معاملہ، ان کی اپنی کوئی خواہش نہیں تھی، معلوم نہیں ہوتا ہے۔ پیارے بھائیوں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا مقام بڑا ایک اچھوتا مقام ہے، عظیم مقام ہے، انمول مقام ہے آپ کا۔ آپ کی شان سب سے ماورا ہے، سب سے بلند و بالا ہے۔ آپ کی ذات میں سوائے حضور علیہ السلام کے کچھ اور نہ تھا۔ اور اس بات کو جملے سے سمجھنے کی کوشش کرو، اے عمر گھر میں کیا چھوڑا ہے، حضور آدھا مال، اے ابوبکر کیا چھوڑا ہے، اللہ اس کے رسول کی محبت چھوڑی ہے، اور کیا چھوڑا ہے، سب کا سب کو شکر کرتی ہے۔ میرے ساتھیوں، چونکہ میں نے آپ سے بات کہی تھی اور میں نے کہا کہ اگر میں جو بیان نہیں کروں گا خیبر کے واقعے کو تو بات نہیں بنے گی، جو بڑا طویل واقعہ ہے، لیکن میں نے اس کو اپنے طور پر نپٹانے کی کوشش کی، مختصر انداز میں نے بیان کرنے کی کوشش کی۔ بعض لوگوں نے انکار کیا، کہتے ہیں کہ مرہم کے قاتل حضرت علی نہیں بلکہ محمد بن مسلمہ ہیں یا کوئی اور ہے۔ لوگوں نے انکار کیا۔ جب یہ انکار ہوا تو میرے شیخ میرے مرشد غزالی حسن صاحب روضہ نے اس کا جواب لکھا اور دندان شکن جواب دیا، اپنے درود، اپنی آخری تصنیف درود تاج پر اعتراضات کے جواب میں، درود تاج پر جو اعتراضات جو کیے گئے اس کے جوابات جو نے لکھے، اسی شخص نے یہ بھی اعتراض لکھا تھا، اس کا بھی انہوں نے جواب دیا اور ثابت کیا کہ مرہم کے قاتل بھی ہیں وہ مولا کائنات ہیں اور کوئی نہیں ہے۔ پیارے بھائیوں، حضرت علی حیدر کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم جو اپنے قاتل کو دیکھا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے ہذا قاتل، یہ میرا قاتل ہے۔ لوگوں نے کہا حضور آپ کو اس کو کیوں نہیں قتل کر دیتے جب یہ آپ کا قاتل ہے؟ آپ نے فرمایا کیف اقتل قاتلی، میں اپنے قاتل کو کیسے قتل کر سکتا ہوں، اس نے تو مجھے قتل کرنا ہے۔ بارہ پیارے ساتھیوں، مختصر سی اپنے ہی خود میں نے عرض کیا، رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب پر فضل و کرم فرمائے اور رحمت نازل فرمائے۔ اب ہم اپنی اس درس کو یہیں پر اختتام پر پہنچاتے ہیں، کیونکہ اگر میں آگے لے کر چلتا ہوں تو معاملہ بہت بڑھ جائے گا۔ بس ایک بات، اتنی بات ذرا سن لیجیے کہ حضرت علی حیدر کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم نے کا علم، اصل میں فضیلت علم کی ہے، اصل فضیلت علم کی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا تم مجھ سے جو چاہو سوال کرو، تمہارے ہر سوال کا جواب دوں گا اور قرآن سے جواب دوں گا۔ اور مولا کائنات نے فرمایا تم مجھ سے جو بھی سوال کرو گے بخدا میں قیامت تک ہر چیز کے متعلق تمہیں بتا دوں گا۔ اور مایا تم مجھ سے قرآن مجید کی اگر بابت سوال کرو گے تو میں بتاؤں گا کہ یہ آیت جو ہے کہاں واقع ہوئی، کہاں نازل ہوئی، میدان میں اتری یا پہاڑوں پر اتری، جہاں پر اتری وہ بھی میں بتاؤں گا۔ ایک ایک آیت کے بارے میں تمہیں بتاؤں گا کہ اس آیت کے بارے میں شان نزول کیا ہے، اور جو سوال کرو گے میں جواب دوں گا۔ اس پر میرے آقا حضور علیہ السلام فرمانے والی میرے آقا نے فرمایا حکمت 10 حصوں میں تقسیم کی گئی۔
9 حصے علی کو دیے گئے اور 1 حصے تم باقی میں بانٹ دیا گیا ہے۔ پیارے ساتھیوں، جہاں ہم یہ حدیث یاد رکھتے ہیں وہاں پر وہ حدیث بھی یاد رکھیں۔ میرے اور آپ کے نبی نے فرمایا جو کچھ میرے سینے میں تھا میں نے ابو بکر کے سینے میں ڈالا۔ بہرحال اللہ رب العالمین ہم سب پر رحمت نازل فرمائے اور ہم سب کو اپنے فضل و کرم میں رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ماشاء اللہ۔ فقیر محمد عثمان سعیدی، یہ کون؟ پتہ نہیں، کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے کون سے عثمان سعیدی بے شمار ہیں۔ ماشاء اللہ۔ السلام علیکم، درود ابراہیم 5000 مرتبہ، درود مفتاح الخیر 5000 مرتبہ۔ بڑے خوبصورت انداز میں ماشاء اللہ لکھ کر بھیجا انہوں نے۔ اللہ تعالیٰ ان کو خوش اور آباد رکھے۔ یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے اپنی خوشی کا اظہار کرنے کا۔ ماشاء اللہ۔ زرین بی بی بہاولپور سے انہوں نے بہت سارے درود پاک بھیجے، مگر درود بحر کمال سے 600 مرتبہ، درود مزار سے 9000 مرتبہ، درود مفتاح الخیر سے 9000 مرتبہ، دیگر درود پاک جو ہیں 83000 مرتبہ۔ میں عرض کروں گا درود بحر کمال سے کو بڑھائیے، کیونکہ یہ درود محفل درود بحر کمال شریف ہے۔ یونو بھائی کی طرف سے ماشاء اللہ درود بحر کمال سے 2121 مرتبہ، اور درود مفتاح الخیر سے ماشاء اللہ 25525 مرتبہ، درود ابیزارہ سے 11111 مرتبہ، درود محمد کبیر سے 25 مرتبہ، درود بحر حسن والجمال 147 مرتبہ۔ لبیک طلبہ عربیہ دیگر درود پاک 1,20,000 مرتبہ، درود مفتاح الخیر سے 2,30,000 مرتبہ، درود غوثیہ شریف 1,70,000 مرتبہ۔ برائے سارے ثواب شیخ الردی و تفسیر امیر المجاہد علامہ حضرت خادم حسین صاحب رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ کی درجات بلند فرمائے، آمین۔ فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، یہ درود پاک جو ہیں یہ 19 کسی سے ماشاء اللہ درود بحر کمال شریف دیگر درود پاک 1000 کی تعداد میں آئے، اور واٹس ایپ گروپ کی طرف سے مختلف درود پاک 2,32,882 مرتبہ آئے، اور جامعہ اسلامیہ عربیہ انوارم ٹی بلاک ملتان کی طرف سے ہمارے بچوں نے ماشاءاللہ یہ 1000 کی تعداد میں درود پاک بھیجے، اور درود برائے مرکز انتظامیہ خواتین ماشاءاللہ ان بچیوں کی طرف سے ماشاءاللہ درود محمد کبیر سے 16 مرتبہ، انتظامیہ ہماری بچی جو ہیں انہوں نے درود بحر کمال سے 7925 مرتبہ، درود بحر حسن جمال جو ہے 237 مرتبہ، درود ابیزارہ شریف جو ہے 99,111 مرتبہ، ماشاءاللہ درود مفتاح الخیر شریف جو ہے یہ 56,254 مرتبہ، دیگر درود پاک جو ہیں 4,500 مرتبہ، ماشاءاللہ عطا فرمائے۔ جامعہ اسلامیہ عربی انوارم نیل بنات ہماری بچوں کی طرف سے بہت سارے لاکھوں کی تعداد میں ماشاءاللہ درود پاک آ گئے، ماشاءاللہ۔ اور یہ کہ طارق آباد انوارم فاطمہ کیمپس کی طرف سے بھی 1000 کی تعداد میں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں ان کی طرف سے درود پاک آئے، اور جامعہ مسجد ابو ایوب انصاری کی طرف سے بھی درود مفتاح الخیر شریف 39,000 مرتبہ، جامعہ السید کا کل درود پاک 11,51,470 مرتبہ آیا، اور محفل کا درود پاک جو ہے درود بحر کمال کی بہت تھوڑا 58,317 مرتبہ، درود بحر کمال شریف درود مفتاح الخیر شریف 4,28,579 مرتبہ، اور دیگر درود پاک بھی عطا فرمائے انہوں نے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں عطا فرمائے، لیکن درود بحر کمال شریف جو ہے یہ تو کم از کم 1 لاکھ ہونا چاہیے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے درود بحر کمال شریف جو ہے اور ضرور پڑھ کے آیا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور وہ ام الصلوات ہے، درودوں کی ماں معلوم ہوتا ہے، اس میں مکمل کئی درودوں کا مجموعہ ہے، وہ تو استغاثہ بھی ہے، حضور کی تعریف بھی ہے، درود بھی ہے، حضور کا وسیلہ بھی ہے، سب کچھ ہے اس کے اندر۔ پیارے بھائیوں، درود بحر کمال شریف جو ہے اپنے اندر تمام چیزوں کو رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ پھر میں یہ عرض کروں گا تو حضرات اور خواتین سے گزارش ہے پنکھوں کے سامنے نہ بیٹھیں
اور نہ ہی پنکھوں کی سائڈ تبدیل کریں، اس طرح پنکھے خراب ہو جاتے ہیں، مہربانی فرمائیں۔ ابھی بھی الحمدللہ بڑے بڑے پنکھے مزید لیے، آپ کی دیکھ کر کے کمی نہ ہو، تو آپ ضرور اس پر توجہ فرمائیں۔ تو ایک بات اور بھی عرض کرنی ہے، تو فجر کی نماز اتنی تاخیر سے ادا کرنا کہ جب دعا ہو رہی ہو، سورج نکل چکا ہو، تو دعا ہو رہی ہوگی، مطلب دعا کے وقت تو سورج نہیں نکلتا، اس سے پہلے، اس کے بعد کچھ دیر کے بعد ہی نکلتا ہے، تو سورج نکل چکا ہو، کیا اس کا معمول بنا لینا؟ بات اصل میں یہ ہے کہ بہتر بات تو یہ ہے کہ فجر کی نماز جو ہے جماعت سے ادا ہو، ورنہ یہ ہے کہ اس کو اٹھ کر انسان ادا کرے، اگر گھر میں ہے اور نہیں پہنچ سکا جماعت پر تو باہر ادا کریں، اور نماز کا قضا کرنا مناسب نہیں ہوتا۔ بعض لوگ آج کے اصل میں ہمارے یہاں ایک مشکل ہی ہو گئی، کاش کہ ہم حضور علیہ السلام کی حدیث پاک پر عمل کرتے تو یہ مشکل نہ ہوتی۔ وہ یہ ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ رات کو عشاء کی نماز کے بعد انسان باتیں نہ کرے اور سو جائے، لیکن ہمارے یہاں یہ نہیں ہے۔ یہ جو چیز گئی ہے تو جناب علی اس نے ہماری نمازوں کا بھی ستیہ ناش کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سچا پکا نمازی بنائے۔ ایک اور بھی ذرا توجہ فرمائیے اس بارے میں کہ ترجمہ البیان جو میرے شیخ میرے مرشد غزالی زماں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا لکھا ہوا ہے، آپ لوگ اس سے ضرور استفادہ کریں، ضرور فائدہ اٹھائیں، ضرور فائدہ حاصل کریں، اور وہ ضرور آپ نے گھر میں رکھیں۔ بہترین ترجمہ قرآن مجید ہے، اور اس میں جو میرے شیخ نے درمیان میں جو بین قوسین جو بریکٹ لگا کر وہ بات کو واضح کیا ہے، وہ ایک پوری ایک تفصیل ہے جو کہ انسان کی سمجھ میں بات آ جاتی ہے۔ اس کو آپ ضرور اپنائیں اور اس کو آپ خریدیں اور آپ اس کو پڑھیں۔ اور یہ چونکہ میری عادت یہ نہیں کہ میں اپنی تصانیف کو خود بیچوں یا اعلانات کروں، لیکن جب یہ دیکھا، ہم لوگوں نے یہ دیکھا، تو میرے ساتھ نے مجھے مشورہ دیا کہ لوگ اب یہ تمیز نہیں کرتے ہیں کہ کون سا ترجمہ قرآن پاک لے کے پڑھ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ آپ اپنے شیخ کی ترجمے کے بارے میں توجہ دلائیں تاکہ لوگ ادھر متوجہ ہوں اور ایک صحیح ترجمہ پڑھیں۔ تو یہ سب سے بہتر بات ہے۔ ظاہر ہے ہم نے یہاں پر کوئی تجارت نہیں شروع کی، ہم یہاں پر للہیت کی بنا پر سارا کام ہوا، آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں۔ تو بہرحال میں آپ سے اتنا عرض کروں گا کہ آپ ترجمہ البیان ضرور لیں اور آپ ضرور پڑھیں، اور اللہ رب العالمین سے دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے